اگلا سوال ہے، اگر المورد جماعت نہیں ہے تو اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ نیز یہ بھی بتا دیجیے کہ آسٹریلیا میں جو المورد کے نام سے جو ای میل نکلی ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہے، یہ کیا چیز ہے؟ جی یہ اس کا ایک چیپٹر ہے. جس طرح آپ یونیورسٹی، یہ ہم اس وقت منیش یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آسٹریلیا کی یونیورسٹی ہے. یہی یونیورسٹی ملیشیا میں بھی قائم ہے اور بھی جگہوں پر ہے. آپ جب کوئی انسٹیٹیوٹ قائم کرتے ہیں تو چونکہ اس کا مقصد سمجھیے پہلے کیا ہے. مقصد ہے لوگوں کو اسلام کے معاملے میں ایجوکیٹ کرنا. 3 چیزیں ہیں جس کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے اس انسٹیٹیوشن میں. یہ کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے. یعنی ایسے ہی جیسے کہ اسکول ہوتے ہیں، کالج ہوتے ہیں. فاؤنڈیشن فار اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشن ہے اس کا نام ہی پورا یہ ہے. یعنی اسلامی تحقیق کو انکریج کرنا اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. تو اس کے لیے ہم 3 کاموں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ایک اس چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جو اچھے اہل علم ہیں، اچھے اسکالر ہیں اور ان کا فکر اچھا ہے، وہ کوئی علمی اور تحقیقی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس انسٹیٹیوٹ یا اس فاؤنڈیشن کی ان کو فیلوشپ دیتے ہیں. اور اس سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کے علمی اور تحقیقی کاموں میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ان کو کوئی اسکالرشپ دینا ہو تو وہ دے دیتے ہیں، ان کو کوئی لائبریری کی سہولتیں بہم پہنچانی ہو تو وہ بہم پہنچا دیتے ہیں، تاکہ ہمارے ہاں ریسرچ انکریج ہو. اچھے اہل علم مذہبی علوم پر بھی علمی اور تحقیقی کام کریں. تو ایک یہ کام ہم کرتے ہیں. دوسرے ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید نے چونکہ یہ ذمہ داری ڈال دی ہے کہ اس کو دنیا کے ایک ایک شخص تک پہنچانا ہے، تو اس کے لیے ایک بڑا پروجیکٹ ہمارے پیش نظر ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں اللہ کی کتاب کی ٹرانسلیشن اس بڑے پیمانے پر پھیلا دی جائے کہ ہر شخص کے پاس پہنچ جائے. تو اس کو ہم کہتے ہیں تذکیر بالقرآن. یعنی قرآن مجید نے جو ذمہ داری ڈالی ہے کہ مجھے پہنچا دو عالم پر، یہ نذیر للعالمین ہے، ساری دنیا تک مجھے پہنچا دو. وہ کام ہم اس انسٹیٹیوشن میں، فاؤنڈیشن میں کرنا چاہتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کی دعوت سے متاثر ہو کر اپنے دین کو سمجھنا چاہیں ان کے لیے ایجوکیشن کا بندوبست کر دیا جائے. اس کے لیے نصابات بنا دیے ہیں. ان نصابات کے لحاظ سے ہم ایجوکیشن کا ایک پورا سسٹم بنا رہے ہیں. تو یہ کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے. جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں یا اس کی انتظامیہ میں آتے ہیں وہ جمہوری طریقے سے معاملات کو انجام دیتے ہیں تاکہ یہ ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ قائم رہے. جیسے یونیورسٹیوں کی سینٹ ہوتی ہے یا ان کے بورڈ آف گورنرز ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی اس کو آرگنائز کیا گیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے کالج، ان کی کوئی جگہ ہوتی ہے. یہ اصل میں انفارمل ایجوکیشن کا ایک بڑا نظام ہے جس کو ہم قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے پھر چیپٹر مختلف ملکوں میں قائم کر دیتے ہیں. یعنی یہ تو میں نے آپ کو تعارف کرایا المورد گلوبل کا. اس کے پھر چیپٹرز جہاں جہاں لوگ ہوتے ہیں قائم کر دیتے ہیں. وہ لوگ بھی اصل میں کیا کرتے ہیں، فیلوشپ تو گلوبلی کے ساتھ رہتی ہے لیکن باقی دونوں کام ان کے ہاں بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا کام، قرآن مجید کو پھیلانے، اس کی تعلیم دینے کا کام. تو المورد آسٹریلیا بھی یہی کام کرتا ہے، المورد یو کے بھی یہی کرتا ہے، المورد یو ایس سے بھی یہی کرتا ہے. یہ بنیادی طور پر ایک لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا اور ریسرچ کو اور ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کا ادارہ ہے.